بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات میں سونے سے پہلے پلیز میں بار بار بولتا ہوں یہ جملہ آج پھر ریپیٹ کرنا. Before you go to bed, just say one word کہ اللہ please forgive me, please forgive me. یہ آپ اس کو چھوٹا جملہ مت سمجھو، ساری زندگی کا نچوڑ ہے یہ ایک جملہ، آپ کا ایک جملہ کہ اللہ پلیز forgive me, please forgive me. انیشیل doesn't matter کہ اللہ تو مجھے معاف کر. Before you go to bed, just say one word, Allah بحق محمد وآل محمد, please forgive me. And when you get up in the morning, صبح میں جب اٹھو لندن میں, تو just say one word, Allah thank you very much کہ تو نے مجھے ہیلتھی اٹھا لیا, تو نے مجھے ہیلتھی اٹھا لیا, صحت کے ساتھ اٹھا لیا. When you get up for Fajr prayer, just say one word, Allah thank you very much, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ اٹھایا, اور یہ پورا دن میرا تیری اطاعت میں گزرے. اس لیے کہ دوستو, اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے اور تم سوری نہیں بولو گے اور شکر ادا نہیں کرو گے, تو یو آر گوئنگ ٹو فیس بگ پرابلمس, بے انتہا بڑے پرابلم. اس لیے کہ آج تم کو عابد بلرام کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جو سے کہ ارے یار یہ تو ہمیشہ ایسی بولتے ہیں, نہیں, آج سمجھ میں نہیں آ رہی. You will realize tomorrow, کل تم ریئلائز کرو گے جب تم وہاں پہ جاؤ گے. وہاں پہ اس وقت ایک میری جملہ غور سے سنو, گریب میں جانے کے بعد if you say sorry, وہ سوری نہیں ہے, وہاں کوئی ایکسپٹ کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ سوری. وہاں اگر جب پرابلمس آ رہے ہیں وہاں بول رہے اللہ you forgive me, تو معاف forgiveness نہیں ہے. forgiveness تمہاری زندگی میں جب تک تمہارے جسم میں روح ہے اس وقت تک forgiveness ہے. یا پھر تمہارے لیے تمہاری اولاد کرے یہ ایصال ثواب جو کرے, یا تمہارے لیے تمہارا بیٹا کرے, تمہاری بیٹی کرے, یہ کہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ کہے تمہارا بیٹا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر بیٹے کو سکھاؤ گے, بیٹی کو سکھاؤ گے تو بولیں گے نا. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سکھانے کا, تو بیٹا بولے گا, بیٹا آئے گا آپ کی گریو کے اوپر, بیٹی آئے گی آپ کی گریو کے اوپر. ٹائم کس کے پاس ہے لندن میں؟ تو جو کچھ کرنا ہے, دیکھیں سوری آپ کو اس لائف میں بولنا ہے, سوری آپ کو اس لائف میں بولنا ہے جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے. اس وقت تک تم کو سوری بولو گے تو تمہاری سوری ایکسپٹ ہوگی. ایک دفعہ روح نکل گئی جب کوئی تکلیف ہو رہی, and if you are saying کہ اللہ now you forgive me, تمہاری آواز ہی نہیں پہنچے گی, اس لیے کہ وہاں پہ تمہاری سوری چلنے والی نہیں ہے. تم اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو, doesn't make any difference. جو میں بول رہا وہ فیکٹ ہے, ہم ایکسپٹ نہیں کرتے. اسی لیے کہا کہ کثرت سے سوری بولتے ہیں. ایک جملہ بول رہا, آج کی میری مجلس کا پہلا میرا میسیج ہے کہ آج تھرسڈے نائٹ جب آپ جائیں اپنے بستر کے اوپر, تو آپ یہ بولیں کہ اللہ تو مجھے معاف, اور اس کو پریکٹس بنا لو, عادت بنا لو. ایسی عادت بناؤ کہ ہر وقت تمہاری زبان پہ سوری رہے. جتنی دفعہ تم بولتے جاؤ گے اتنے تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہوتے جائیں گے اور تمہارے گڈ ڈیڈز انکریز ہوتے جائیں گے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا اکاؤنٹ پلس رہے. دنیا میں تو ہم یہی چاہتے کہ میرا اکاؤنٹ کبھی مائنس ہو ہی نہیں. تو اگر آپ پلس کرنا چاہتے ہیں تو سوری. اب آپ ایک جملہ سنو غور سے, سوری بولنے سے تمہارا غرور ٹوٹتا ہے. بہت بڑی بات ہے. سوری بولنے سے غرور ٹوٹتا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ جب پیسہ آ جاتا, بڑا گھر آتا, بزنس بڑھ جاتا, کمپنی کے سی ای او بن جاتے, تو آپ بولتے ہیں سوری کسی کو؟ نیور. آپ کی ڈکشنری سے سوری نکل جاتا, آپ کی ڈکشنری سے سوری نکل جاتا. آپ صرف سوری کبھی بولتے ہی نہیں. اور اسلام یہ بول رہا کہ 24/7 سوری بولو, 24/7. مولا حسین کی ابھی عرفہ قریب ہے, نیکسٹ منتھ کی جو عرفے کا دن ہے 9 ذیلحجہ, ابھی میں اس پہ تقریر نہیں کر رہا, میں خالی آپ کو ایک بات بتا رہا. جب نیکسٹ منتھ میں یہ ذیقعدہ کی 15 ہوگی, 15-16 ہوگی, نیکسٹ منتھ کی جو ایک مہینہ بھی نہیں رہا, اب عرفے کا دن آئے گا, تو اس میں مولا حسین کی ایک مشہور دعا ہے جو
روز عرفہ میدان عرفہ میں پڑھی جاتی، وہ دعا ابھی سے نکال لو، آپ گوگل کرو گے تو وہ دعا ملے گی آپ کو، یا آپ کو ہر کتاب میں ملتی ہے، میں اعمال روز عرفہ میں امام حسین کی مخصوص دعا۔ اگر آپ، میں ممبر سے بول رہا، اہل بیت چینل سے لائیو بول رہا، پوری دنیا مجھے اس وقت سن، اگر آپ کو یہ پتہ نہ چلے، اگر آپ یہ دعا میری طرف دیکھو، اگر آپ یہ دعا کھولے اور آپ پڑھنے لگے، اور اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس کی دعا ہے، یہ کون بول رہا، اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ دعا ہے کس، اور آپ پڑھنے لگے تو آپ بولیں گے اف، یہ کون بندہ ہے یار اتنا سوری بول رہا۔ اور اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ مولا حسین کے جملے ہیں تو آپ کو یقین نہ آئے، آپ کو یقین نہ آئے کہ کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک ہے حسین۔ حسین اس بندے کا نام ہے کہ جس نے کربلا کی زمین کو، کربلا کی میدان کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو رشک خلد بنا دیا۔ You understand what I said؟ جس نے کربلا کے جنگل کو اپنے خون سے، اپنے بلڈ سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام، ابدی پیغام نے ہمیشہ ہمیشہ کا میسج دے کر اس جنگل کو جنت بنا دیا، رشک خلد بنا دیا۔ کہ you know very well کہ کربلا کا میدان جو کربلا، اللہ مولا حسین کی زیارت کربلا کی ہم کو نصیب ہو جلد سے جلد، ہم کربلا میں زیارت کربلا مولا کے لیے اور معصومین کی زیارت کے لیے بآواز بلند سلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ میری خواہش ہے، آج اہل بیت چینل سے بول رہا ہوں، جب انشاءاللہ عرفے کی مجلس پڑھوں گا اس میں ڈیٹیل میں جا کے بولوں گا، آج تو میں سرسری بول رہا کہ ابھی سے سٹارٹ کرو، سٹارٹ ناؤ، سٹارٹ ناؤ۔ گھر میں اگر آپ کو 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ مل رہا، if you are getting 30 minutes آپ 20 منٹس 10 منٹس کی دعا پڑھو، دعا کافی بڑی ہے، لیکن اس دعا کے پارٹس پڑھو۔ میں ممبر سے بول رہا، اہل بیت چینل سے بول رہا، پوری دنیا سن رہی اس وقت، الحمدللہ الحمدللہ، کہ اگر دعائے روز عرفہ امام مظلوم میں کربلا کی امام حسین علیہ السلام کی آپ پوری پڑھ لیں with full concentration، کہ یقین کرو تمہاری لائف 180 ڈگری بدل جاتی، لائف 180 ڈگری بدل جاتی ہے اگر if you recite with full concentration۔ کہ یہ مولا حسین اس طرح مانگ رہے جس میں ہر وقت مولا سوری، بات سوری سے چلی نا، ہر وقت اس وہی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، you forgive me, you forgive me, you forgive me, you forgive me۔ مولا حسین نے وہ درس دیا، یہی وہ دعا کے جملے ہیں۔ مولا حسین نے پہلے اس کی تعریف کی، اس کو پریس کیا اس دعا میں۔ آلویز یاد رکھو، جتنا تم پریس کرو گے اللہ، اللہ یہ بولتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے you just talk about me, I'll talk about you۔ تو میرے بارے میں بات کر، میں تیرے بارے میں، میں پوری دنیا میں تم کو عزت دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تسبیحات پڑھو، اللہ کے نام پڑھو، جو 99 نیمز ہے نا، جو 99 نیمز ہے اللہ کے، خالی گھر میں ایسا لگاؤ مت، برکت تو ہوگی، بٹ recite that names، جتنے یا کریم ہو، یا کریم۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر رحمت آئے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ لندن میں آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہیپی میرڈ لائف رہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد اچھی رہے، لیکن یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب تم حلال رزق کھاؤ گے۔ میں اس کو نہیں چھیڑ رہا یہ ٹاپک کو، حلال کھاؤ، حلال سب کا ہے بہرحال۔ تو جتنا ہو سکے اللہ کے نام پر، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا، یہ عجیب نام ہے دوستو، عجیب نام ہے اللہ کا، یا کریم ہو۔ اور شب جمعہ مرحومین کے لیے بھی بہترین ہے، آپ یا کریم ہو پڑھ کے بولو کہ اللہ ان کو تو معاف کر دے۔ پھر آپ یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار کی تصویر پڑھو، جتنا ہو سکے اللہ کے ناموں کی تصویر پڑھو، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا باسطو، یا باسطو، یا وہابو، یا وہابو، یا ذوالجلال والاکرام، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ نبی ابراہیم بولا کرتے ہیں، ان کو بڑی پسند تھی یہ تنظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ
جو پڑھنا ہے وہ اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ جملے میرے غور سے سنو، جتنا تم اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو گے. امام علی علیہ السلام آج ہی کے دن دعائے کمیل آپ پڑھیں گے شب جمعہ تھرسڈے، آپ اس میں میرا مولا یہ بولتا ہے کہ ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. اگر تم بیماریوں سے بچنا چاہتے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے، تکلیفوں سے بچنا چاہتے، میجر ڈیزیز سے بچنا چاہتے، تو جتنا ہو سکے اللہ کا نام لو، اور نام لے کے اللہ کے نام پڑھتے رہو. یا حیو یا قیومو، یا حیو یا قیومو، یا عزیزو یا وہابو، یا ستارو، یا ذوالجلال والاکرام، یا غفور رحیم، یا عزیزو یا غفار، یا رحم الرحیمین، یا باسطو، یا رازقو، یا حنانو، یا منانو. آپ پڑھتے رہے. 5 منٹ پڑھیں یار، 5 منٹ. میں بول رہا 24 hours میں you can't spend 5 minutes for Allah. You can't. 5 minutes. میں 5 منٹ مانگ رہا ہوں. ان 5 منٹ صرف اللہ کے نام پڑھو. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. 5 منٹ پڑھو. دن بھر میں اگر تم نے 5 منٹ اسپیئر کیا اپنے لیے فار یور سیلف، تو تم بڑی بیماریوں سے بچو گے. اس لیے کہ میرا مولا بول رہا، عابد الرحمن نہیں بول رہا یہ بات. میرا مولا بول رہے کہ ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. اور امام علی اگر بول دے کہ یہ شفا ہے تو شفا ہے. تو دوستو، شفا چاہتے، کیور چاہتے، اپنی جسم کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نام کا تسبیح پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کو کیسے نازل کرتا. اور یہ تسبیح جب پڑھو، اللہ کے ناموں کی تسبیح پڑھو، تو جب اینڈ ہو جائے، تم نے کہا کہ چلو بس اب تک میں نے یا رب الرحیم بول کے یا تواب الرحیم بول کے روک دیا، اب میری طرف دیکھ، لک ایٹ می. کیا کرو؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار، جو میں نے تیرے نام لیے، جو میں نے تیرے ناموں کی تسبیح پڑھی، اس کا ثواب تو میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے. اس کا ثواب تو میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے. آپ بھی کیور ہو گئے، ماں باپ کو بھی. نیچے مرحومین جو خبر میں ہے، جو گریو کے اندر پریشان ہے، جب اللہ کا نام کے تسبیح بیٹا پڑھے یا بیٹی پڑھ کے یہ بولے کہ اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، تو وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ بیٹے نے کہا تمہارے ماں باپ کی گریو میں رحمت پہنچی، اور جب رحمت پہنچی تو ماں باپ پوچھیں گے کہ یہ رحمت آئی کہاں سے، تو فرشتے بتائیں گے کہ تیرے بیٹے نے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی. مثال کے طور پہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. اگر کوئی نام اللہ کا یاد نہیں آ رہا، کوئی نام یاد نہیں آ رہا، تو تسبیح مظلوم بی بی زہرا تو یاد ہے. میں کیا بولوں. تسبیح مظلوم بی بی زہرا تو سب کو یاد ہے. یہی تسبیح پڑھتے رہو، 10 مرتبہ پڑھو، 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. آج اہل بیت چینل کی مجلس از ویری ویری امپورٹنٹ ہو رہی. آپ پڑھو تسبیح مظلوم بی بی زہرا کثرت سے پڑھو. وہ اسی سیکوینس میں 34 اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. مثال کے طور پہ 10 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھی، اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے. تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا ثواب تو میرے ماں باپ کو. ذکر الہی بھی اس میں کمال کیا ہے، ذکر الہی بھی ہوا، اللہ کا ذکر ہوا، کہ جس کے لیے امام علی بول رہے ذکر ہو شفا. ذکر آپ نے اللہ کا ذکر کیا، آپ کو شفا مل گئی، آپ کیور ہو گئے. کتنی بیماریاں میرے جسم کے اندر ہے جو مجھے نہیں معلوم، I don't know، لیکن یہ اللہ کا ذکر کرنے سے، یہ تسبیح پڑھنے سے میرے جسم کی ساری بیماریاں دور ہو گئی. اس لیے کہ مولا بول رہے اور کوئی نہیں بول رہا کہ ذکر ہو شفا، تیرا ذکر شفا ہے، جو اندر ہی ختم ہو گئے ساری بیماریاں. یہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھ. بیوی کی تسبیح، میں مثال دے رہا بیوی کی تسبیح. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ یہ جو تسبیح مظلوم بی بی زہرا ہے، اس کا وسیلے سے تسبیح مظلوم بی بی زہرا، بی بی مظلوم بی بی زہرا، اس کے وسیلے سے اس کا ثواب تو میرے ماں باپ مرحومین کو دے دے. عزیزو آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ، اس سے اندازہ لگاؤ، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ گولڈ کی مائن ہے جو میں آپ کو دے رہا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مولا کیا بول رہا
کہ اگر تم اب پلیز میرے جملے غور سے سنو جو امام نے کہا، تم اگر اپنی واجب نماز کو، امام کہتے تم اگر اپنی واجب نماز کو قبول کرانا چاہتے، اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ کرانا چاہتے، تو میری جدہ کی تسبیح پڑھو، میری دادی کی تسبیح پڑھو۔ امام نے بتا دیا کہ واجب نماز کی قبولیت تسبیح مظلوم بی بی زہرا ہے۔ تو اب آپ اگر یہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھے تو کوئی دعا آپ کی قبول ایسا ہے کہ جو نہ ہو؟ کوئی ایسا پرابلم آ سکتا؟ اللہ کا ذکر بھی ہو رہا، وہاں امام علی کی بات پوری ہو رہی، کیوں ہو رہے؟ مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح پڑھنے سے چھٹے امام بول رہے کہ عبادتیں قبول ہو رہی۔ تو ساری عبادتوں کی قبولیت، ساری پریشانیوں کی دوری، یہ اللہ کا ذکر کر کے مرحومین کو تحفہ دے کے مرحومین کے درجات کو بلند فرماؤ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔